یہ واحد اکٹھ ہے جس میں ہمارا مدعا مقصود یہ نہیں ہے کہ فلانے کی بادشاہی گرانی ہے، فلانے کی لانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہماری اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی میں کیا کہوں بدماشیوں کی وجہ سے دن بدن بالکل ٹی بی کے مریض کی طرح کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی آسمان کو ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہم کتنے کروڑ ارب روپے مقروض ہو گئے ہیں، تمام دنیا میں ہم یکا و تنہا ہو گئے ہیں۔ ان پارٹیوں کے سربراہوں کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے، یہ مشترکہ نتیجہ ہے کہ ہماری ملک کی بربادی کا بنیادی سبب یہ بنا ہے کہ یہاں آئین کو کسی نے درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ آئین جو سوشل معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو یہاں کے عوام اور اقوام کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اس کی روح کے مطابق پاکستان کے تمام فیصلے پاکستان کے عوام کی منتخب پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ خارجہ پالیسیاں اور داخلہ پالیسیاں وہیں سے اوریجنیٹ ہونی چاہیے۔ یہاں کے رہنے والے عوام اور اقوام کو ایک شریفانہ زندگی کی گارنٹی آئین دیتا ہے۔ ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے، ہم کسی کو برا بھلا کہنے نہیں آئے۔ پاکستان میں انقلاب تب ہوگا، بالکل تحریک انصاف والے جو نعرے لگا رہے ہیں انقلاب کیا ہوگا؟ انقلاب یہ اس دن ہوگا جب یہاں انصاف ہوگا۔ بے انصافی بھائیوں کے درمیان جھگڑا لاتی ہے، بے انصافی عورت اور شوہر کے درمیان جھگڑا لاتی ہے، بے انصافی دو باپ بیٹے کے درمیان لاتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں۔ عدل تب ہوگا جب ہم یہاں ایک غریب انسان کو یہ باور کرا دیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں اس کا اور فیصل آباد سے کسی کے خاندان کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کی بھی اتنی احترام و عزت ہوگی جس طرح خاندان کی ہوگی، جس طرح کسی پنجابی چودھری کی ہوگی، سندھی وڈیرے کی ہوگی، بلوچ سردار کی ہوگی، پشتون خان کی ہوگی۔ جب تک ہم انسانوں کو امن نہیں دیں گے، انصاف نہیں دیں گے، انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب تب آئے گا جب ہم آئین کے مطابق منتخب پارلیمنٹوں میں، ابھی ہم مشکل میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان کے حکمران کہتے ہیں آپ نے سچ نہیں بولا۔ ابھی ہم کس بلا میں پڑ گئے ہیں؟ بابا تمہارے ڈر سے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو یخشونی، ہم اس سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ ہم سچ بولیں گے۔ سچ کیا ہے کہ پاکستان سرے سے لے کر آخر تک یہاں تک ڈوبا ہوا ہے بدکاریوں اور رشوت میں۔ اس کا علاج عوام کی طاقت، عوام کی پارلیمنٹ، عوام کے ایک دوسرے سے متفق ہونے میں ہے۔ ہم سچ بولیں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین کا بڑا خطرناک وہ اپنے سر نہیں لے سکتے۔ سچ یہ ہے کہ یہ انتخابات عمران خان کی پارٹی جیت چکی، یہ سچ ہے۔ اس کے کہنے پہ سزا دی جا رہی لوگوں کو۔ اب ہم تو سچ کہیں گے۔ صحیح بات یہ ہے، میری تجویز یہ ہوگی تمام پارٹیوں کو بشمول نواز شریف اور مخالفین پارٹیوں کو کہ بابا ہٹ درمی سے کام نہیں چلے گا۔ آئے ہم انسانوں کی طرح، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بڑھ کے بیٹھے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی بات کو کریں، جو سچ ہے اس کو مان لیں۔ یعنی کیا آسمان گرے گا؟ کیا آسمان گرے گا کہ تمام اس میں اسے ضمانت دی جائے، اس کی ٹرائل عام عدالت میں ہو، بچے مخلوق دنیا جیلوں میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں اس طرح پاکستان نہیں چلے گا۔ ہم نے آئین کے تحفظ کا بھیڑا اٹھایا ہے۔ ہر اس جرنلسٹ، ہر اس پاکستانی عورت کو، ہر اس پاکستانی بچی کو، ہر اس پاکستانی جوان کو، ہر پاکستانی بوڑھے کو جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس تاریخ میں شامل ہو۔ آئے ہم پاکستان کو اس بدبختی سے نکالیں اور ایک اچھا پاکستان، بہترین پاکستان، جمہوری پاکستان، انصاف مبنی پاکستان کی تشکیل نو کریں۔ یہ ہمارا اکٹھ ہے۔ ہم یہاں آئے، انہوں نے بات کی، میں گوار آدمی ہوں، مجھے بات سمجھنی پڑتی، لیکن ادھر جانتا ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ ایماندار تاجر شہداء اور مجاہدین میں کے لشکر میں اٹھے گا. تاجر چاہے پشتون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہو، وہ ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، ہمارا سفیر ہوتا ہے. جو پروڈکٹس ہم بنائیں، دنیا میں لوگوں کے پاس پروڈکٹس پاؤنوں جیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آؤ خریدو. میری ایک ریکویسٹ ہوگی ہمارے تاجروں کو، خدا کے لیے آپ جب وہاں جائیں گڑبڑ نہ کریں. اگر کوئی ہندو، کوئی جاپانی، کوئی فرانسیسی، کوئی انگریز، کوئی روسی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، آپ کو قرض دیتا ہے، وہ قرض وقت پہ لوٹا دیا کرو. اور اپنے کارخانے کسی وقت، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، کسی وقت میں ہمارا سیالکوٹ کھیل کے سامان میں دنیا میں مشہور تھا. جب ہم اچھی چیزیں بنائیں گے، لارنس پور کی ہماری جو ملیں تھی، اس کو ان کا پروڈکٹ تمام دنیا میں، ہمیں اچھی چیزیں بنانی چاہیے. باقی رہی انرجی تو میں وہ تو نہیں سمجھتا. اگر ہمارے حکمران اگر حکمران بنے اگر یہ کوشش کریں ہائیڈل پاور کی طرف، پانی ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ہے.